الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حولی مصفی پروگرام خدا کی طرف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 9 مئی ہے، 26 رمضان میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے ساتھ پینل میں 3 علماء ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مولانا محمد رضا جان کاظمی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ مولانا علی رضا جان کاظمی صاحب ہمارے ساتھ قوم المقدسہ ایران سے موجود ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے مولانا عارف حسین شاہ کاظمی صاحب۔ اپنے دونوں مہمانوں کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جہاں پر گفتگو ہم نے روکی تھی، کیونکہ یہ پروگرام ایک دن چھوڑ کے آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ توبہ کے اوپر اور مختلف علم عرفان کے اوپر اور مختلف مسائل پہ جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں خاص طور سے کہ جو دسترخوان پروردگار کی جانب سے پوری انسانیت کے لیے لگایا جاتا ہے، جس کے اوپر بے تحاشا جو ہے وہ مانوی اور جو ہے وہ ایک نعمتیں اس کے اوپر ہوتی ہیں، اسے کس طرح سے استفادہ کرنا ہے، کس طرح سے ان تمام گزرتی ہوئی گھڑیوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استفادہ ہو، ان تمام امور کو لے کر جب ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مولانا علی رضا جان کاظمی صاحب۔ آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تولا اور تبرہ کے اوپر، جو ہے وہ گفتگو رکی تھی، محبت خدا کے اوپر رکی تھی۔ ان تمام چیزوں پہ تھوڑا سا اس کو آگے اور بڑھاتے ہیں کہ زندگی میں جو توازن اور بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے اوپر بھی ہماری تھوڑی سی بات ہوئی تھی پروگرام میں، وقت کم تھا تو اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک مکمل نہیں کر پائے تھے کہ شیطان کس طرح سے زندگی میں انسان کی افراد و تفرید پیدا کر کے زندگی کو مکمل برباد کر دیتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو مکمل کیجیے آج۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے، سوال کے بارے میں بھی آپ نے غالباً پہلے بھی سوال کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر کیونکہ پچھلے سوال لمبے تھے تو اس سوال کو ہم کور نہیں کر پائے تھے۔ زندگی میں توازن بہت ضروری ہوتا ہے، جسے ہم بیلنس کہتے ہیں۔ دیکھیے، 3 ایسی ہماری صفات ہیں، اگر وہ آؤٹ آف بیلنس ہو جائیں تو ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی، جہنم ہو جائے گی۔ ایک ایک کر کے میں گنواتا ہوں۔ پہلی صفت ہے صفت شہوت یا فیکلٹی آف ڈیزائر یا قوہ شہویہ۔ قوہ شہویہ اگر بیلنس میں نہ ہو تو انسان بالکل اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جائے تو انسان حرام، اڈولٹری، زنا کی طرف جائے گا، اور اگر بالکل ختم ہو جائے تو انسان بالکل ٹھنڈا، نسل انسانی منقرض ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ درمیانی حالت کو قرآن نے عفت کے نام سے یاد کیا، یعنی اپنے حرام سے اپنے دامن کو بچاؤ اور حلال سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ یہ ہے پہلی فیکلٹی جسے بیلنس میں ہونا چاہیے۔ دوسری فیکلٹی جسے ہمیشہ بیلنس میں ہونا چاہیے وہ ہے قوہ غضبیہ، یعنی فیکلٹی آف اینگر۔ فیکلٹی آف اینگر اگر ایکسٹریم لیول پر چلے جائے، بندہ لڑائی کرے گا، جھگڑے گا، اپنا سر پھوڑے گا، کسی کا ناک توڑے گا، کہیں پہ لڑائی کرے گا، کیا کرے گا، بے احتیاطی کرے گا۔ اگر بالکل ختم ہو جائے اگر یہی فیکلٹی، تو انسان ایک دم بے غیرت ہو جائے گا، نہ اس میں جوش ہوگا، نہ جذبہ ہوگا، بالکل ٹھنڈا انسان، اس کو پٹائی ہو رہی ہے، اس کی ناموس کی بے عزتی ہو رہی ہے، چپ کر کے بیٹھا رہے گا۔ تو اسے درمیان میں ہونا چاہیے۔ اس درمیانی حالت کو اسلام نے شجاعت کہا ہے کہ جب صبر کا موقع ہے صبر کرو، مگر جب آواز اٹھانی ہو شجاعت سے، دلیری سے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو۔ یہ دوسری فیکلٹی ہے۔ تیسری فیکلٹی جسے بیلنس میں ہونا چاہیے وہ قوہ وہمیہ ہے۔ اگر یہ قوہ وہمیہ ایکسٹریم لیول پر چلے جائے، انسان فوبیا کا بیمار ہو جائے گا، جہاز پہ نہیں چڑھے گا، فوبیا ہوگا، خوف ہوئے گا۔ اور اگر یہ فیکلٹی بالکل ختم ہو جائے تو انسان کوئی نئی کریٹیوٹی نہیں کرے گا، انوویشن نہیں کرے گا، نئی بات نہیں کرے گا۔ یہ بھی ضروری ہے قوہ وہمیہ ہمارے، جس کے ذریعے سے انسان چیزیں بناتا ہے، کریٹیوٹی کرتا ہے۔ تو اب ان تینوں فیکلٹیز کو بیلنس میں ہونا چاہیے۔ عیسائیت میں کیا تھا؟ ان تینوں فیکلٹیز کو بالکل دبا دیا گیا تھا 200 سال پیچھے۔ 200 سال پیچھے اگر یورپ کی ہسٹری میں آپ پڑھیں، ان تینوں فیکلٹیز پہ پابندی تھی۔ جیسے کبھی آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں میں کہا گیا کہ بھائی نن اور پریس شادی نہیں کریں گے۔ قوہ وہمیہ، قوہ شہویہ کو بالکل دبا دیا گیا کہ یہ شہوت خراب ہے، یہ حرام ہے، یہ حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا۔ دوسری کون سی فیکلٹی تھی؟ فیکلٹی آف اینگر۔ فیکلٹی آف اینگر کو بھی دبا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ایک گال پہ تھپڑ مارو گے میں تمہیں دوسری گال دوں گا، یعنی کوئی غضب اور کوئی شدت، جہنم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ فیکلٹی آف اینگر کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ فیکلٹی آف امیجنیشن کو بھی اس زمانے بالکل ختم کر دیا گیا۔ کیسے کہ جب بیچارے نے گیلیلیو نے کہا کہ دنیا گول ہے، اس کو جلانے کے لیے لے جانے لگے۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں اپنی باتیں واپس لے لیتا ہوں۔ اس نے اپنے جملے واپس لے لیے، ان میں ٹھیک ہے دنیا گول نہیں، دنیا چپٹی ہے، میں نے اپنی بات واپس لے لی۔ یعنی اس زمانے میں ان تینوں فیکلٹیز پر پابندی تھی۔ مگر اب 200 سال گزرنے کے بعد، انڈسٹریل ریولوشن آنے کے بعد، صنعتی انقلاب آنے کے بعد، ان تینوں چیزوں کو بالکل چھوٹ دے دی ہے کہ اب
قوے غضبیہ بالکل ایکسٹریم پہ ہیں. دیکھیے ساری جنگیں، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، ویتنام کی جنگ، پتہ نہیں ہیروشیما پہ بومبنگ، عراق پہ حملہ، پتہ نہیں افغانستان پہ حملہ، لیبیا پہ حملہ، مختلف جگہوں پہ ڈرون اٹیک، یہ پوری قوہ غضبیہ اپنے ایکسٹریم لیول پر ہے. یعنی 180 ڈگری اپوزٹ ہو گیا ہے بالکل وہی طریقہ. جس چیز کو آپ نے سپریس کیا تھا 200 سال پیچھے، اب وہ ایکسٹریم لیول پر پہنچ چکی ہے. قوہ شہویہ اپنے ایکسٹریم لیول پر ہے. کیسے؟ جیسے ایک زمانہ تھا شادی کرنا منع تھا پریسٹ اور نن کو، اب وہ دور آ گیا ہے کہ حلال زادے انسان کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے کئی ایسی سوسائٹیز میں. یعنی حرام زادوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. حرام کرنا، مختلف گناہ کبیرہ، مختلف بڑے گناہوں کو بالکل نارملائز کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح قوہ وہمیہ اپنے ایکسٹریم لیول پر ہے کہ ہمیں وحی کی ضرورت نہیں، ہماری عقل خود سمجھ سکتی ہے، ہم جو چاہیں سمجھ سکتے ہیں، ہماری عقل بالکل انتہا پہ، نہ نبیوں کی ضرورت نہ ہمیں وحی کی ضرورت. اسلام انہیں کیا بول رہا ہے؟ اسلام انہیں کہہ رہا ہے بھائی جان تمہاری گاڑی پہلے بہت ہلکی چل رہی تھی، ابھی بہت تیز نکل گئے ہو، آگے نکل گئے ہو، بھائی ذرا بیلنس پہ تو آؤ. 200 سال پیچھے اتنے سلو جا رہے تھے کہ اتنا پیچھے رہ گئے تھے، اب اتنا تیز چل رہے ہو کہ اتنا آگے چلے گئے ہو. اسلام تمہیں بیلنس کی طرف بلا رہا ہے، تمہیں ایک درمیانی حالت کی طرف بلا رہا ہے. اب دیکھیے میڈیا میں انہی 3 فیکلٹیز کے ذریعے سے انسان کے بیلنس خراب ہو جاتا ہے. کیسے؟ انہی 3 فیکلٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے. مجھے کوئی ایسی فلم دکھا دیجئے، کوئی کامیاب فلم جس میں یہ 3 فیکلٹیز نہ ہو. انہی 3 فیکلٹیز کے ذریعے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے. کیسے؟ ہر فلم میں کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوگا، یعنی کیا؟ قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، یعنی جھگڑا ہوگا، فائٹ ہوگی، یہ قوہ غضبیہ ہے. ہر فلم میں کوئی نہ کوئی بے حیائی ہوگی، یہ قوہ شہویہ ہے. ہر فلم میں کوئی نئی سٹوری ہوگی، کریٹیوٹی ہوگی، یہ قوہ وہمیہ ہے. یعنی ان 3 فیکلٹیز کو شیطان استعمال کر رہا ہے اور اس کے بیلنس کو خراب کر کے انسان کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے. اور رمضان کا مہینہ یہی میسج لے کر آیا ہے. ان تینوں فیکلٹیز کو اگر ہم بیلنس میں لے کر آ جائیں، ہم صحیح مسلمان اور صحیح انسان بننے کے قابل ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے آپ نے بتایا کہ بیلنس انسان کیا ہوتا ہے اور بیلنس سوسائٹی کیا ہوتی ہے. اگر اس کا توازن خراب ہو جائے تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی دوبارہ جب واپس گھوم کے آپ کی طرف آئیں گے تو مزید جو ہے وہ چیزوں کو اور جو ہے وہ کھولیں گے اور آپ سے اور گفتگو کریں گے. مولانا عارف حسین شاہ کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ پچھلی نشست میں آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی مومن واقعی اور کافر واقعی کے اوپر، اور اس کو تھوڑا سا سلسلے کو آج مزید آگے بڑھائیں گے. اور دور حاضر میں اگر ایک نوجوان عبادت گزار، پرہیزگار، متقی، متدین اپنے امام کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہے کہ اس کا رابطہ برقرار رہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ سے اکثر ہم جو ہے وہ عرفانیات کے اوپر اور مانوی معاملات کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں. تھوڑا اس طرف کیونکہ یہ بہت زیادہ نوجوانوں کے اندر سوچ پائی جاتی ہے، تو اس کے اوپر ذرا گفتگو ہو جائے آج. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. دور حاضر میں سب سے پہلے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں، وہ زندگی جس ماحول میں گزر رہی ہے وہ میرا ماحول کریٹ کون کر رہا ہے. جب تک ہم چیزوں کی وجوہات کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہمیں یہ علم نہیں ہوگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یا مجھے دکھایا جا رہا ہے، جو میں چیزیں کھا رہا ہوں کیا میں کھا رہا ہوں یا مجھے کھلائی جا رہی ہیں. اس زمانے میں آپ کے لیے چوائس کو اتنا کم کر دیا جاتا ہے کہ آپ مجبور ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان چیزوں کو کھانے کے لیے کہ جو معاشرہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے، کھلانا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب ٹی وی چینل کھولتے ہیں تو ٹی وی پر وہی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، ورائٹی ضرور ہوتی ہے اس میں، لیکن وہ اپنی بنی بنائی ورائٹیز آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. تو اس میں آج کے زمانے میں ایک مومن کی سلیکشن بڑی اہم ہے. میں مختصر وقت میں تھوڑا سا کچھ چیزیں آپ کے مد نظر رکھنا چاہوں گا. آج جو زندگی گزر رہی ہے، آپ زندگی کو ایک کشتی کی مثال بنا دیجئے. کچھ لوگ وہ ہیں جو زندگی اس بھنور میں زمانے میں جو چل رہی کہتے ہیں بھائی جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن لوگ وہ ہیں چند لمحے کے لیے سوچیں کہ جو کشتی زندگی کی چل رہی ہے اس زندگی میں جو مصیبتیں میرے اوپر آئیں گی میں ان مصیبتوں سے کیسے بچوں. یہ زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں بڑھتے وقت کے ساتھ خوبیاں بھی ہیں اور بڑھتے وقت کے ساتھ خرابیاں بھی ہیں.
جیسے ہم میڈیا کی مثال دیتے ہیں، میڈیا جس طرح بڑھ رہا ہے، وہ سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، جو بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیاں بھی بڑھ رہی ہیں، اس کی خرابیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو ایک چیز تو لوگوں کے ذہن میں رہے کہ کوئی بھی معاشرہ علم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، لیکن جب علم بڑھتا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی لاتا ہے، اور جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ دولت لاتا ہے، اور جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو دولت اپنے خرچ کرنے کے راستے خود بخود ڈھونڈتی ہے اور پیدا کرتی ہے، اور جب دولت اپنے خرچ کرنے کے راستے ڈھونڈتی ہے تو ایک تصور پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، جسے ہم کہتے ہیں لگژری لائف اسٹائل کا کنسیپٹ انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ علم اور دولت میں بڑا فرق ہے۔ آج علم کو دولت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو زندگی میں ہمارے سائیڈ ایفیکٹ پائے جاتے ہیں، یہ علم کے نہیں ہیں، یہ دولت کے۔ اگر انسان چاہے تو خالی علم سے فائدہ لے سکتا ہے، لیکن جب اس کے پاس دولت آتی ہے، دولت ایک اور پیدا کرتی ہے، جیسے ہم لگژری لائف اسٹائل کہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی بری نہیں ہے، لیکن دنیا میں کچھ ایسے دماغ تھے جن کے اندر نفرت پائی جاتی تھی دین سے، تہذیب سے، جن کا یہی مقصد تھا کہ دولت صرف ہمارے پاس رہے۔ انہوں نے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا۔ وہ اس طرح استعمال کیا کہ علم کے ذریعے انہوں نے سائنس کو پیدا کیا، یہ ان کا کمال تھا، اور سائنس نے نئی چیزوں کو ایجاد کیا، یہ ان کی خرابی تھی، لیکن خرابی اس صورت میں تھی کہ انہوں نے ان چیزوں کو کمرشل بنایا تاکہ وہ اس سے فائدہ لے سکیں۔ مثال میں اس طرح دوں گا کہ فار ایگزامپل سائنس نے ٹوتھ پیسٹ پیدا کیا، ٹھیک ہے، اب اس ٹوتھ پیسٹ کو کمرشلائز کرنے کے لیے انہوں نے میڈیا کا سہارا دیا، میڈیا سے انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ میڈیا نے انسان کا برین واش کیا کہ دن رات اخبار میں، میڈیا میں، کہ ہر انسان یہ سوچنے لگا کہ مجھے ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کرنا ہے، اور اگر میں اس ٹوتھ پیسٹ کو استعمال نہیں کروں گا تو میں بیک ورلڈ کہلاؤں گا۔ تو اسی طرح وہ خود چیزیں بناتے بھی تھے اور خود ان چیزوں کو مشہور بھی کرتے تھے، کہ دنیا میں ایک عجیب و غریب فیشن آ گئے، دنیا میں عجیب و غریب چیزیں آ گئیں، کہ وہ انسان جو پہلے مثلاً آپ کے بچے ایکسرسائز کرتے تھے، ایکسرسائز انسان کے جسم کے لیے اچھی تھی، جسم طاقتور ہوتا تھا، لیکن انہوں نے ایسے گیم بنا دی ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، کہ بچہ کھیل تو رہا ہے لیکن اس کا جسم ایکٹیو نہیں ہے، وہ جسٹ دیکھ رہا ہے۔ یعنی آج جو اسپورٹ ہیں وہ جسٹ پروفیشنل لوگوں کے لیے آ گئے، لیکن آپ کے بچے صرف دیکھتے ہیں۔ اور ان کی اس پوری چیز میں اگر کوئی چیز رکاوٹ تھی وہ مذہب تھا، کیونکہ مذہب انسان کے اندر غیرت کو پیدا کرتا ہے، مذہب انسان کے اندر اس حمیت کو پیدا کرتا ہے۔ تو انہوں نے اسی میڈیا کے ذریعے ایک فیشن بنا دیا کہ اگر آپ مذہب کے خلاف بولیں گے تو یہ ایک فیشن ہوگا۔ یہ ایک صہیونی دماغ تھا جس نے پوری کرسچینٹی کی سوسائٹی کو تباہ کر دیا۔ ایسی فلمیں بنائیں کہ آپ مذہب کا مذاق اڑائیں۔ امریکہ میں پریسٹ اور چرچ کا مذاق اڑایا گیا۔ ایسی فلمیں بنائیں گے جناب حضرت مریم، جناب حضرت عیسیٰ کا مذاق اڑایا گیا، اور جب لوگ اعتراض کرنے لگے تو ایک اور انہوں نے ورڈ تخلیق کیا جس کو فریڈم آف اسپیچ کا نام دیا۔ اگر کوئی مذہب کے خلاف بھی بولے تو آپ اس کو فریڈم آف اسپیچ دیں۔ پہلی بار یہ اسلام تھا کہ جس نے جناب حضرت مریم کا بہترین دفاع کیا قرآن مجید میں، حالانکہ ان کے مذہب پہ اگر آپ کچھ بولیں تو آپ پہ زبان بندی لگ جاتی ہے۔ ایک مذہب بچ گیا تھا جس کا نام تھا اسلام۔ تو اسلام میں انہوں نے سلمان رشدی جیسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں مذہب کے خلاف بولنے کی طاقت دی جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان تمہیں جینے کا حق ہے، لیکن یہ یاد رکھنا جتنی تمہاری آرزویں بڑھیں گی، یہ میڈیا، یہ معاشرہ انسان کی آرزوؤں کو بڑھاتا ہے۔ آرزو جب انسان کی بڑھتی ہے تو انسان کے وجود میں فرسٹریشن بڑھتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بازاروں میں مت جاؤ، کیونکہ بازاروں میں اگر گھومو گے تو اگر آرزو نہیں بھی ہے تو تمہارے وجود میں آرزو پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے اور ضرورت کے بغیر تم بازار میں جا رہے، جو چیز تمہیں نہیں بھی لینی، آپ بڑے بڑے مالز میں جاتے ہیں، جو چیز نہیں بھی لینی وہ آپ لے جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے لفظ قناعت دیا کہ معصوم سے پوچھا گیا مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے دل میں ایمان جاگ رہا ہے اور میں مومن ہوں؟ تو فرماتے اگر تیرے وجود میں سکون ہے اس کا مطلب تیرے وجود میں ایمان ہے۔ کہ مولا سکون کیسے آئے گا؟ کہ جب تمہارے وجود میں قناعت آئے گی۔ اس کی مثال ایسے کہ اگر آپ کے گھر میں کارپیٹ نہیں ہے اور کارپیٹ آپ کو چاہیے، تو اگر رزق اللہ کا دیا ہوا ہے تو کارپیٹ دو، لیکن کسی سے ادھار لے کر خود کو ریسٹ مت دو، کسی سے ادھار لے کر اپنے گھر کو مت سجایا کرو۔ تو انسان سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اس معاشرے کی کمزوریوں کو سمجھے
جو دشمن اسے دکھانا چاہتا ہے، بنی بنائی چیزیں دکھانا چاہتا ہے، ان چیزوں کو سمجھے اور زندگی اپنی ایسی گزارے جس کو ہم کہتے ہیں عاقلانہ زندگی۔ بالکل صحیح، یعنی اپنی بھی زندگی انسان آسان کرے اور دوسروں کی بھی زندگی آسان کرے، اور قناعت کا جو زیور ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ کبھی بھی مفلس نہیں ہوا کرتا۔ بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے ایک نوجوان جو ہے اس کی پاکیزہ زندگی کس طرح سے ہونی چاہیے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی فرمودات کیا ہے، امام کو کس طرح کا جو ہے وہ اپنا ایک ماننے والا چاہیے، بہت خوبصورت اس کے جو اقداریں تھی وہ آپ نے پیش کی۔ اور محمد رضا جان کاظمی صاحب آپ کو پڑھیں گے توبہ کے اوپر آپ کے ساتھ مسلسل گفتگو کا سلسلہ روز اول سے ماہ مبارک سے جاری و ساری ہے، اور آج 26 ماہ مبارک رمضان میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور مومنین اور مومنات کو سلام۔ اور آپ کا جو سوال ہے توبہ نصوح کے بارے میں، اس کے متعلق مختصر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، اس سے قبل کہ میں بتاؤں توبہ نصوح کیا ہے اہل بیت کی روایات سے، یہ میں کہتا چلوں جو مسلسل ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر ہو جائے تو اس میں گھبرانا نہیں ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا، اس لحاظ سے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ گھبرانا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، پریشان ہونا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مگر اس لحاظ سے نہیں گھبرانا کیونکہ اللہ جیسا کریم مالک ہے جو میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے آگے کی طرف بڑھوں گا توبۃ النصوح کی طرف۔ ایک واقعہ ہے دو بہنوں کا، ایک شہر میں رہتی تھیں، دونوں جوان تھیں، اللہ نے اچھا حسن و جمال دیا تھا، مگر ایک شیطان کے دھوکے میں آ گئی، جوانی کے نشے میں فحشا کی طرف چلی گئی، گناہ کی طرف چلی گئی، ظاہراً اسے پیسہ بھی مل رہا تھا، جوانی تھی تو اس جوانی کے نشے میں زنا اور گناہ اور فحشا کی طرف چلی گئی۔ جب تک وہ جوان تھی اس کی زندگی بڑی اچھی تھی، مگر جو دوسری بہن تھی اس کو بھی اللہ نے حسن و جمال دیا تھا، مگر اس نے شرافت کو اپنایا اور اس نے ایک نیک صالح انسان سے شادی کی اور اپنی زندگی کرنے لگی۔ اب زمانہ گزرتا گیا، انسان جوان ہے، بوڑھا ہوتا ہے، جب یہ بوڑھے ہونے لگے اور وہ گنہگار جو بہن تھی وہ بھی بوڑھی ہوئی اور جو نیک بہن تھی یہ بھی بوڑھی ہوئی۔ جو نیک بہن تھی اس کے بچے تھے، اس کے پوتے نواسے تھے، مگر جو گنہگار بہن تھی اس کا کوئی بھی نہیں تھا، بالکل اکیلی تھی، اب وہ کسی کے کام کی بھی نہیں تھی، اب کوئی اس کی طرف آتا بھی نہیں تھا۔ اب یہ حال ہو گیا کہ اب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک رات تھی، بڑی ٹھنڈک کی رات تھی، سخت سردی تھی اور کھانے کے لیے اس گھر میں کچھ نہیں تھا، ہیٹر کچھ نہیں تھا، بالکل مجبور ہو چکی تھی یہ گنہگار بہن۔ اب یہ سوچتی ہے میں کس کے پاس جاؤں، جتنے گنہگار اس کے ساتھی تھے کسی نے اس کو ہیلپ نہیں کی کیونکہ اب ان کے کام کی نہیں تھی، تو اب آخر میں جاتی ہے اپنی نیک صالح بہن کے پاس۔ نیک صالح بہن کے در پہ جب آتی ہے، جب صالح بہن اسے دیکھتی اسے بڑا غصہ آتا ہے، کہتی ہے تم اب جب بالکل تمہارا ہاتھ خالی ہو گیا ہے، اب میرے پاس آئی ہو، تم گنہگار ہو، دفع ہو جاؤ، میرے پاس نہ آؤ آج کے بعد۔ اور وہ بھی اسے دور کر دیتی ہے، حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ گنہگار جب بھی توبہ کرنے آئے، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا بیٹا، آپ کا رشتہ دار، اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے، دیکھو اسے سینے سے لگاؤ، جب بھی گنہگار آ جائے اسے سینے سے لگاؤ۔ آپ دیر میں آئے لیکن یہی جو آپ آ گئے یہی ٹھیک ہے کہ آپ توبہ کرنے آئے۔ اس بہن سے غلطی یہ ہو گئی، تھی تو نیک مگر غلطی یہ ہو گئی، بجائے اس کے کہ اس کو سینے سے لگائے آ جاؤ، ویلکم، اچھی بات ہے، اب توبہ کر لے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اس بیچاری نے غلطی یہ کی، مومنہ تھی مگر غلطی ہے کہ اسے ٹھکرا دیا، کہا دفع ہو جا تو گنہگار فاحشہ، میرے گھر میں نہ آنا۔ اب دیکھیے یہ بیچاری چلی جاتی ہے، سردی تھی، رات کو کھانے کو کچھ نہیں تھا، جتنے بھی فرینڈ تھے کسی نے ہیلپ نہیں کی، یہ بھوک میں مر جاتی ہے، سردی میں مر جاتی ہے، مگر خواب میں اس کی نیک صالحہ بہن دیکھتی ہے کہ میری فاحشہ گنہگار زناکارہ بہن وہ کہاں پر ہے؟ جنت میں ہے۔ یہ حیران ہو کے کہتی ہے اے میری بہن، تو گنہگار تھی، تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ تو جنت میں کیسے چلی گئی؟ تو ڈائریکٹ جہنم میں جانے والی ہے۔ تو اس بہن نے، گنہگار بہن نے روتی ہوئی آنکھوں سے اپنی نیک صالحہ بہن کو کہا اللہ تیری طرح نہیں ہے،
اللہ ہم انسانوں جیسا نہیں ہے کہ ہم سے 2-4 گناہ ہو گئے، 2-4 سال خطائیں ہو گئیں تو ہم دنیا میں ایک دوسرے کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ وہ کریم ہے، جب تم نے مجھے ٹھکرایا، جب تم نے مجھے ریجیکٹ کیا، کسی نے سپورٹ نہیں کی، میں اکیلی تھی، بھوک سے تڑپ رہی تھی، میں سردی میں کانپ رہی تھی، وہیں میں نے کہا خدایا تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ میں نے جوانی گناہ میں گزار دی، میرے اللہ میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب میں نے اللہ سے معافی مانگی، جب میں نے حقیقی توبہ کی، جب میں نے توبہ نصوح کی، جو آپ کا سوال ہے، تب مجھے اللہ نے یہ مقام دیا کہ اب میں الحمدللہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ہوں۔ دیکھیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ سورہ یوسف میں کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے کافر صرف نا امید ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہارے گناہ تمام جن و انس کے برابر ہوں پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، لیکن توبہ جو کرنی ہے وہ توبہ نصوح کرنی ہے، حقیقی توبہ کرنی ہے، اصلی توبہ کرنی ہے۔ اب توبہ نصوح کیا ہے؟ اللہ سورہ تحریم میں آیت نمبر 8 میں کہہ رہا ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگو توبہ نصوح کرو۔ مگر یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ بہت سارے واقعات ہیں، صرف میں 2-4 حدیثوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ نصوح کیا ہے؟ هو الذنب الذی لا يعود فیہ ابدا۔ توبہ نصوح یہ ہے کہ اگر آپ نے توبہ نصوح کی پھر کبھی آپ گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے، یہ ہے توبہ نصوح۔ حضرت حر کی مثال، گناہ جو بھی کیے، یزیدی لشکر میں تھے، بی بی زینب کو رلایا، بی بی سکینہ کو رلایا، یتیمی کے سبب سے بی بی سکینہ کے، مگر یہاں جو توبہ نصوح کی یعنی پھر گناہ کی طرف واپس نہیں گئے، پھر یزید کی طرف واپس نہیں گئے، حسینی بنے تو ہمیشہ حسینی بنے، یہ ہے توبہ نصوح۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے توبہ نصوح یہ ہے کہ جب تم نے گناہ کو چھوڑا پھر گناہ کی طرف واپس نہیں جاؤ گے۔ دوسری حدیث توبہ نصوح کیا ہے؟ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں ان یکون الباطن کالظاہر وافضل من ذلک۔ یہ دیکھیں جیسے ہم ظاہر کا بڑا خیال رکھتے ہیں نا کہ ہمارا ظاہر صاف ہو، آنکھ پہ کچھ لگا ہوا ہو نہ ہو، ناک پہ کچھ لگا نہ ہو، برش کریں اور دانت ہمارے باقاعدہ چمکتے رہیں، جیسے ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ باقاعدہ ایڈورٹائز ہوتی ہے کہ بھائی پیسٹ لگایا کرو، برش کیا کرو، اور جو برش نہیں کرے گا وہ آدمی بیچارہ عجیب و غریب لگتا ہے۔ اچھا اب ہم اپنے ظاہر کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لباس ہمارا بڑا اچھا ہو، جیسے آپ اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، توبہ نصوح یہ ہے کہ آپ اپنے باطن کو بھی ظاہر کی طرح صاف رکھیں، بلکہ فرمایا وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، آپ کا باطن ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہو۔ آج ظاہر پہ بڑا فوکس ہے کہ 6 پیک بنا دو اور جناب مسلز بنا دو اور یہ کر دو وہ کر دو، ظاہر پہ تو بڑا خیال ہے، بڑا فوکس ہے۔ امام فرما رہے ہیں ظاہر تو اچھی بات ہے، صاف رہنا چاہیے، برش کرنا چاہیے، یہ ساری احادیث بھی ہیں، یہ ظاہر بھی تمہارا صاف ہو، مگر توبہ نصوح یہ ہے کہ ظاہر سے زیادہ تمہارا باطن صاف ہو۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں توبہ نصوح یہ ہے کہ التائب ان یتوب التائب ثم لا یرجع فی ذنب کما لا یعود اللبن الی الضرع۔ کمال کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے جیسے دودھ جب سینے سے نکلتا ہے واپس نہیں جاتا، اسی طرح توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے اس طرح گناہ کی طرف واپس نہیں جاتا، جس طرح سے نکلا ہوا دودھ سینے میں واپس نہیں جاتا۔ دیکھیے یہ حدیثیں بتا رہی ہیں توبہ نصوح یہ ہے کہ اے انسان، یہاں جب تم نے خالص توبہ کی، حقیقی توبہ کی، پھر گناہ کی طرف واپس نہیں جانا۔ صرف میں 1 یا 2 باتیں علامہ مجلسی کی آپ کو بتا دوں کہ علامہ مجلسی کیا کہتے ہیں کہ توبہ نصوح کیا ہے۔ کہتے ہیں توبہ نصوح یہ ہے، خالص توبہ یہ ہے، حقیقی توبہ یہ ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر، نہ جہنم سے بچنے کی خاطر، نہ جنت کی لالچ کی خاطر۔ یہ ہے خالص توبہ کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگ رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ نہ کہ جہنم سے ڈر کے میں توبہ کر رہا ہوں، یہ نہ کہ میں جنت کی لالچ میں توبہ کر رہا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا توبہ نصوح کیا ہے؟ توبہ نصوح یہ ہے کہ جب تم توبہ کرو تو تمہاری توبہ ایسی ہو کہ تمہاری توبہ دیکھ کر دوسرے لوگوں کو نصیحت ملے۔ لیکن توبہ نصوح کا کمال یہ ہے کہ میں نے توبہ کی، میں گناہ کرتا تھا، بڑا گنہگار تھا، میں نے توبہ کی، میری توبہ ایسی ہو کہ میری توبہ سے دوسرے لوگوں کو نصیحت ملے۔
اور دوسرے لوگ گناہ سے دور رہیں۔ حضرت حر کی اگین مثال بہترین ہے کہ حضرت حر کی توبہ نصوح ایسی ہے کہ حضرت حر قیامت تک ہر انسان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ رمضان کے جو دن باقی ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ نصوح کر سکیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے توبہ نصوح کی طرف، یعنی وہ راستہ، گناہ کے راستے کو ہی مسدود کر دیا، اس طریق کو ہی آگے سے بند کر دیا کہ اب واپس اس کے اوپر سفر نہیں ہوگا، اس کے اوپر اس راستے پہ جانا نہیں ہے، اور ایک حقیقی توبہ کر کے اور پروردگار کے محضر میں ہی رہنا ہے۔ بہت خوبصورت جو ہے وہ توبہ نصوح کے اوپر آپ نے ایک عارفانہ جو ہے وہ ایک کلام پیش کیا، اس کے اوپر گفتگو فرمائی۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ مولانا علی رضا جان کاظمی صاحب، غلط محبتیں کیوں ہمارے دل میں پروان چڑھتی ہیں؟ حالانکہ ہمیں سب کچھ بتایا جاتا ہے، طریقے بتائے جاتے ہیں، حب خدا رکھنے کے فائدے، حب دنیا رکھنے کے نقصانات، تمام چیزیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو۔ ہم قلبی طور پہ بھی اس کا ادراک رکھتے ہیں، جانتے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ غلط قسم کی جو محبتیں ہیں وہ سر اٹھاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ وہی زندگی میں جب ہم بیلنس سے نکل جاتے ہیں، ہمارے پچھلے سوال سے مرتبط ہے، تب غلط افکار کے نتیجے میں ہماری غلط محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ دیکھیے انسان سب سے پہلے تو اپنی فکر اور اپنی بلیف اور اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرے کہ یہ کیا چیز ہے۔ مثال دے دوں آپ کو کہ جب تک کانسیپٹ صاف نہیں ہوگا تو انسان کے دل سے باطل محبتیں نہیں نکلیں گی، حقیقی محبتیں داخل نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ میں گیا دکان پہ ایک شرٹ لینے کے لیے، وال مارٹ پہ یا کہیں بھی، تو رستے میں جب شرٹ لے کے آ رہا تھا، یا کسی بھی دکان پہ میں ایک شرٹ لے کے آ رہا تھا، تو میں نے ہمارے دوست کو دیکھا، مثال کے طور پہ ہمارے آقا محمد صاحب کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو کہا کیا لے رہے ہیں بھائی صاحب؟ میں نے کہا یہ شرٹ لے رہا ہوں، یہ اس کا رنگ ہے، یہ بلو رنگ ہے، یہ ویسے اچھی شرٹ ہے، مجھے پسند ہے۔ تو آقا محمد صاحب نے کہا کہ یہ شرٹ بہت بیکار ہے، کیونکہ یہ میں بھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے یہ شرٹ خرید چکا ہوں، اور اس شرٹ کے خریدنے کے بعد جب میں اندر گیا گھر میں اور اس کو دھلائی ہوئی، اس کے دھلائی کے بعد اس کا کلر بھی گیا، اس کا بٹن ٹوٹ گئے، اس کا پتہ نہیں ڈیزائن خراب ہو گیا، بہت بیکار شرٹ ہے، آپ نہ لیجیے۔ تو روٹین یہی ہے کہ میں کیا کروں گا، وہ شرٹ اٹھا کے واپس جہاں سے اٹھائی تھی وہیں پہ لٹکا دوں گا اور نہیں خریدوں گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ابھی تو میرے ہاتھ میں شرٹ تھی، شرٹ تو خوبصورت تھی، اس کا ڈیزائن، اس کا کلر، ہر چیز صحیح تھا، میں نے واپس اس شرٹ کو کیوں رکھا؟ خوبصورت تھی، مگر اس کا جمال ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کی خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جیسے مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا حسن میں زوال ہے، اس کا حسن ختم ہو جانے والا ہے، تو میں نے فوراً شرٹ کو رکھ دیا۔ اور حقیقت میں حضرت ابراہیم بھی قرآن میں ہمیں یہی درس دے رہے ہیں کہ اے مومن، اے مومنہ، اگر کسی حسن سے تمہیں محبت کرنی ہے تو ایسے حسن سے محبت کرو جو لازوال ہو۔ حضرت ابراہیم جب ایک اس علاقے میں آئے جہاں لوگ سورج اور چاند کی پرستش کر رہے تھے، حضرت ابراہیم نے ستاروں کو دیکھ کر کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات چھا گئی تو ابراہیم نے ستاروں کو دیکھ کے کہا ھذا ربی، یہ میرا خدا ہے۔ مگر جب صبح ہونے لگی، ستارے ڈوبنے لگے، فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارے ڈوب گئے تو ابراہیم نبی نے فرمایا میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں ڈوبنے والے کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ کہا میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا، یعنی حقیقی محبت اسی سے کرنی چاہیے کہ جس کی انسان عبادت کرتا ہے۔ یہ حقیقی محبت ہے جو انسان کے دل میں رہنی چاہیے۔ اب یہ بات، سوال یہ ہے کہ غلط محبتیں کیسے آتی ہیں، اس کا جواب بھی معصوم امام خود فرما رہے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو کلیئر یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر ذہن میں کانسیپٹ کہ یا خدا کی محبت دل میں آنا چاہیے یا اولیاء خدا کی محبت دل میں آنی چاہیے۔ مگر وجہ کیا ہے؟ غیر خدا کی محبت، غیر اولیاء خدا کی محبت دل میں کیوں جاتی ہے؟
کا جواب خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی تھوڑی بات پہ عاشق ہو جاتے ہیں، ایک جھلک دیکھ لیا عاشق ہو گئے، سڑک پہ گئے کسی کو دیکھ لیا عاشق ہو گئے، پارک میں عاشق ہو جاتے ہیں، سینما میں عاشق ہو جاتے ہیں، کسی کے گھر پہ گئے، دعوت پہ گئے، کسی کو دیکھ لیا، نظر پڑ گئی۔ یہ نظروں میں عاشق ہو جانے والے، جلدی سے عاشق ہو جانے والے، کیوں لوگوں ایسے غلط محبتیں، غلط پیار، غلط عشق ذہن میں، دل میں کیوں آ جاتا ہے؟ اس کا جواب خود امام معصوم فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں قلوب خلت عن ذکر اللہ فاذاقها اللہ حب غیرہ، جس دل سے خدا کی محبت نکل جاتی ہے، جو دل یاد اور ذکر خدا سے خالی ہو جاتے ہیں، پھر ان دلوں میں غیر خدا کی محبت آ جاتی ہے، پھر ان دلوں میں دنیاوی چیزوں کی محبت آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اینٹوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی گھروں سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ لوہے سے محبت کرتے ہیں، یعنی گاڑیوں سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ مختلف جیولریز، پتھروں سے محبت کرتے ہیں۔ اے مومن، اے مومنہ، ہمارا دل گیراج نہیں ہے کہ ہم گاڑیوں کی محبت دل میں رکھیں، ہمارا دل بینک اکاؤنٹ نہیں ہے کہ ہم دل میں پیسے کی محبت رکھیں، ہمارا دل وہ ہے کہ صرف اور صرف کوئی محبت اگر اس دل میں آنے کے قابل ہے، وہ یا خدا کی محبت ہے یا اولیاء خدا کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے کہ کیوں دل کے اندر غلط قسم کی محبتیں آ جاتی ہیں، اس کے سو مینی ریزنز ہیں، اور چند ریزنز کی طرف آپ نے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اشارہ کیا اور بات کو واضح کیا۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ عارف حسین شاہ صاحب، حکومت امام جو کہ اور ولایت امام، ان کا ذرا فرق، ان کے اندر جو فرق ہے اس کو واضح فرمانے سے کیا مراد کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ انسان اگر حکومت امام کو سمجھنا چاہے، یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم حکومت ظلم کے نظام کے اندر رہیں اور ہم یہ خواہش رکھیں کہ امام زمانہ کی حکومت آ جائے یا اس حکومت میں ہم زندگی بسر کریں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب مولا کی حکومت آئے گی تو امام کی حکومت میں آپ کو کوئی چور نہیں ملے گا، امام کی حکومت میں آپ کو کوئی گنہگار نہیں ملے گا۔ مولا کیا کریں گے؟ وہ کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہوگی جس کے چلانے کے بعد کوئی اس میں گنہگار نہیں ہوگا؟ اور مد مقابل آپ حکومت طاغوت کو دیکھیں کہ آج ہم یہ عدد میں کہوں تو میں نے کوئی اس میں غلو نہیں کروں گا کہ 80% لوگ جو ہیں آج گناہوں میں مبتلا ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یفقہون۔ اکثریت آج گمراہی میں کیوں ہے؟ کیونکہ آج ان کی حکومت ہے، ہم ان کی حکومت میں رہ رہے ہیں۔ میں نے پچھلے آپ کے کوشچن میں جو پورا سسٹم بتایا نا کہ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے اور ٹیکنالوجی کو کمرشلائز انہوں نے بنایا ہے، پھر میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی آج آپ کا بچہ بغیر پزا کھائے نہیں رہ سکتا، آج بغیر میکڈونلڈ اور میکڈونلڈ ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کیا آج کے زمانے میں اپنے بچے کا برتھ ڈے تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں وداؤٹ برتھ ڈے کیک؟ آج تو امام علی کا بھی جو برتھ ڈے آتا ہے تو برتھ ڈے کیک آتا ہے۔ ہم اس کیک کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ جو برتھ ڈے کیک منانے کا جو تصور ہے یہ مجھے کس نے دیا کہ جب میرے بچے کا برتھ ڈے آئے گا۔ ہاں، جنرل کوموڈیٹی پہ ہم بات کریں گے، وہ کسی برانڈ کا نام مینشن نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں۔ تو میں برتھ ڈے کیک ہی کاٹوں گا، یعنی یہ میں کیا اس برتھ ڈے پہ میں کیا پاکستانی سٹائل پہ بریانی نہیں بنا سکتا یا میں کوئی اور فوڈ نہیں دے سکتا؟ لیکن مجھے یہ جو تصور آتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، آج میرے بچے سے پوچھا جائے اسے پسند کیا ہے، اسے جو کیا نہیں پسند، میں مجلس میں لا کے اسے 2-3 منٹ کے لیے امام کے قریب تو لا لیتا ہوں، لیکن آج میرے بچے میں جو پسند اور ناپسند، لائکنس اور ڈس لائکنس کی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ نظام طاغوت ہے جو اس بچے کے ذہن میں بنا رہا ہے۔ اور جتنے بھی ٹائم ضائع کرنے کی چیزیں ہیں اس نے ایجاد کر رکھی ہیں، یعنی ٹائم خراب کرنے کے جتنے بھی طریقے تھے اس نے پبلک کو دیے ہیں، مثلا میوزک، مثلا مووی۔ اور آج اس جوان سے پوچھا جائے کہ آپ میوزک کیوں سنتے ہو، میوزک کیوں سنتے ہو، تو اس نے ایک ورڈ ایجاد کر دیا، اس ورڈ کا نام ہے ریلیکس۔ کہتا ہے کہ میں ریلیکس ہو رہا ہوں، میں مووی دیکھ کے ریلیکس ہو رہا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے اس ورڈ ریلیکس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسلام کا جو تصور ہے، فرماتے انسان ریلیکس تب ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے۔ جب میں نے میوزک سنا میں نے کون سی ڈیوٹی انجام دی ہے، جب میں نے مووی دیکھی میں نے کون سی ڈیوٹی انجام دی ہے۔ تو خدا انسان کے وقت کو بڑا قیمتی سمجھتا ہے، فرماتا ہے وہ وقت جو میں نے تجھے دیا ہے اس وقت پر میں نے نیچر کو قربان کیا ہے۔ یہ جو سورج آپ پہ قربان ہو رہا ہے، یہ ہوائیں آپ پہ قربان ہو رہی ہیں۔ اچھا آپ امیجن کریے اگر ایک ہفتے کے لیے خدا سورج کی روشنی کو لے لے
ایک ہفتے کے لیے جسٹ فور 1 ویک خدا سورج کی روشنی کو نہیں لے، دنیا کتنی انرجی خرچ کرنی پڑے گی اس ایک ہفتے کی روشنی کو لینے کے لیے. ایک ہفتے کے لیے وہ آپ سے ہوائیں چھین لے. ایک ہفتے میں کتنے پنکھے چلانے پڑیں گے تب جا کے آپ آکسیجن کو کریٹ کریں. خدا آپ سے یہ دانت لے لے، مصنوعی دانت خریدنے میں کتنا آپ کا وقت لگے گا. خدا ایک ہفتے کے لیے آپ کے بدن سے صحت لے لے، آپ کو ہاسپٹل میں کتنا خرچہ کرنا پڑے گا. خدا ایک ہفتے کے لیے بارش کا پانی برسانا چھوڑ دے تو آپ کو منرل واٹرز بنانے پڑیں گے. تو اتنی بڑی نیچر تمہارے اوپر خرچ ہو رہی ہے. تو خدا انسان یہ سوچنا چاہیے اگر میں اپنا 1 آور 1 گھنٹہ کہیں پہ خرچ کر رہا ہوں تو اسلام کہتا ہے اگر تو 1 گھنٹہ دے رہے ہو تم نے گین کیا کیا، تم نے لیا کیا اس 1 آور کو خرچ کرنے کے بدلے میں تو نے کیا لیا. تو آج بچوں کو، جوانوں کو صرف یہ سوچنا چاہیے جب تک ہم جڑ تک نہیں پہنچیں گے تب تک ہم اس حقیقت تک نہیں پہنچیں گے. مولانا نے بہت اچھی باتیں کی کہ ہم مختلف محبتوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ہم محبتوں میں کیوں پڑتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم اس محبت میں گرفتار کیوں ہو جاتے ہیں جب انسان کا قوہ عاقلہ کمزور پڑ جاتا ہے. مختصر یہ عرض کروں گا کہ عقل پوچھا گیا مولا سے، عقل کیا ہے؟ عقل عربی میں کہتے ہیں گرہ لگانے کو. جب اونٹ کو باندھا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم نے اسے عقل لگا دی، ہم نے اسے گرہ لگا دی. اس کو اگر میں سمپل کر کے بچوں کے لیے بچاؤں، یعنی آپ ایک ایسی گاڑی پر سوار ہو جس گاڑی میں بریک نہ ہو. عقل کا سمپل ٹرانسلیشن آف عقل یہ ہے، جس انسان کے پاس عقل ہے مطلب اس کے پاس بریک ہے. جس کی عقل مضبوط ہے اس کا مطلب اس کی بریک مضبوط ہے. آپ گاڑی پر سوار ہیں، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، مختلف خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پاؤں میں بریک نہیں ہے، سامنے اگر کوئی گاڑی آتی ہے آپ کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ جوان جو مختلف محبتوں میں گرفتار ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے وجود میں کیا نہیں ہے؟ بریک نہیں ہے. جب عقل انسان کی مضبوط ہوگی تو انسان کی بریک مضبوط ہوگی. امام زمانہ کی حکومت میں وہی جی سکتا ہے، وہی امام کی حکومت کو نافذ کر سکتا ہے جس کے وجود میں بریک ہو. کسی جوان سے میں نے کہا کہ آپ امام زمانہ کی اگر آئیں گے تو مولا کیا کریں گے؟ آپ کیوں امام کی ضرور کی دعائیں کریں؟ میرا مولا امام آئیں گے تو امام زمانہ حکومت لائیں گے. میں نے اس کا مطلب کیا جب تک امام نہیں آئے تو ہمیں کوئی حکومت نہیں بنانی؟ آپ یہ بتاؤ آپ نے امام زمانہ کی حکومت کو کتنا بنایا ہے؟ تو کہہ رہا ہے مولانا میں نے کوئی جرنل ہوں نہ کوئی کرنل ہوں، میں کیسے کوئی حکومت بنا سکتا ہوں؟ میں نے کہا یہ ضروری نہیں کہ آپ جرنل ہو کرنل ہو، آپ کہیں پہ آپ کو کوئی ریولیشن لانی ہے. حکومت امام کا مطلب کیا ہے کہ جتنا تمہارا دائرہ اختیار ہے اس میں تم اپنے مولا کی حکومت کو نافذ کرو. اگر آفس میں تمہاری چلتی ہے تو اپنے آفس کو اسلامی آفس بناؤ اور وہاں پہ امام زمانہ کی حکومت نافذ کرو. اگر گھر میں تمہاری چلتی ہے تو گھر میں امام زمانہ کی حکومت نافذ کرو. ایک بیچارہ اتنا مظلوم تھا کہ مولانا میرے گھر میں بھی نہیں چلتی. میں نے کہا گھر میں بھی نہیں چلتی، کم از کم تمہارے وجود پہ تو چلتی ہے نا. آج جو ٹی وی پہ بیٹھ کے سن رہے ہو تم اپنے ارادے سے سن رہے ہو. آج جو میں بول رہا ہوں اپنے ارادے سے بول رہا ہوں. آپ جو تم دیکھ رہے ہو اپنے ارادے سے دیکھ رہے ہو. تو کم از کم تمہارے جو باڈی پارٹس ہیں اس پہ تو تمہارا ارادہ چلتا ہے. تو کم از کم کہیں اور تم حکومت امام کو نافذ نہیں کر سکتے. کم از کم اپنی باڈی پر امام زمانہ کی حکومت کو نافذ کرو. کہ میرے امام رضا فرماتے ہیں ہم اور ہمارے شیعہ اس طرح ہیں جس طرح سورج اور سورج کی کرنیں. ہم اور ہمارے شیعہ اس طرح ہیں جس طرح بدن اور سایہ. بدن اور سائے کو سمجھے، یعنی بدن ہم ہیں، سایہ ہمارے شیعہ ہیں. بدن کھڑا ہوتا ہے تو سایہ کھڑا ہوتا ہے، بدن بیٹھتا ہے تو سایہ بیٹھتا ہے. سایہ کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، جو بدن کرتا ہے وہی سایہ کرتا ہے. تو امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے ارادے ہمارے ارادے ہوتے ہیں، تب جا کے انسان اس منزل پہ آتے ہیں. آنکھیں تو تمہاری ہیں لیکن دیکھیں وہ جو تیرا امام چاہتا ہے. زبان تو تمہاری ہے لیکن بولے وہ جو تمہارا امام چاہتا ہے. کان تو تمہارے ہیں لیکن سنیں وہ جو تمہارا مولا چاہتا ہے. جب انسان اس منزل پہ آتا ہے تب جا کے امام فرماتے ہیں سلمانو منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے. حالانکہ سید نہیں ہے لیکن کہا منا اہل البیت کا مولا صاحب نے کیوں فرمایا؟ فرمایا جب تم سلمان کو دیکھتے ہو تب تمہیں علی یاد آتا ہے. تو جہاں سے شیعہ گزرے لوگوں کو اہل بیت کی یاد آنی چاہیے. تو کوشش یہ کریں اس تلاطم میں بھرے ہوئے معاشرے میں کم از کم ایک ایسا رول ماڈل، ایک ایسا کیریکٹر بنائیں کہ دنیا آپ کو دیکھے اور آپ سے سیکھے، نہ کہ آپ دنیا کو دیکھ کے اور انہیں خرابیوں میں چلے جائیں. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے حکومت امام اور ولایت کس طرح سے کہاں پر آپ اس کو جو ہے وہ نافذ کر سکتے ہیں، اس کے تابع ہو سکتے ہیں، ایک ماحول بنا سکتے ہیں. دعا کے جملوں کی طرف جو ہے وہ آپ نے توجہات جو ہے مبذول کرائی کہ ہم دیکھتے تو سب کچھ ہے مگر جو ہمیں دیکھنا ہے وہی نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے جو ہم سے ہمارا امام چاہتا ہے، ہمیں وہ سننا چاہیے جو ہم سے ہمارے ائمہ چاہتے ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے جو ہم سے ہمارے ائمہ چاہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ آپ نے فرمائی. تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، وقت ہمارے پاس کم ہے. محمد رضا جان کاظمی صاحب، شرائط توبہ پہ آپ کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی گفتگو ہو رہی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں آپ شرائط توبہ بیان کر رہے تھے کہ ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو گیا تھا، تو ہم چاہیں گے کہ آج اس کو مکمل کر لیا جائے. بسم اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلسل توبہ پہ ایمفسائز چل رہا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، بہت عظیم ہے. تو اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہ ہونا. ابھی پہلے سیگمنٹ میں جو میں نے واقعہ سنایا کہ گنہگار تھی، خطا کار تھی، مگر جب اللہ سے توبہ نصوح، حقیقی توبہ، حقیقی معافی مانگی تو اللہ نے معاف کر دیا. ایک اور واقعہ ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ گنہگار کو قیامت کے دن جہنم کی طرف لے جائیں گے. اس کے اعمال نامے میں گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، جہنمی ہوگا. مگر بار بار کے مڑ کے دیکھے گا تو فرشتے کہیں گے اب مڑ کے کہاں دیکھ رہے ہو، اب تو ختم ہو گیا معاملہ. تو وہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں جب زندگی کرتا تھا تو میں اللہ کی رحمت پر، اللہ کے کرم پر بڑا امیدوار تھا. تو وہیں حکم آتا ہے، اللہ کہتا ہے اے فرشتو یہ میرے کرم پر امیدوار تھا، اسے بخش دو. یعنی اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے، پہلی بات تو ہم نے توبہ کرنی ہے، لیکن دوسری بات توبہ کیسے کرنی ہے یہ بہت ضروری کیسے ہے. کرنی یعنی حقیقی صحیح. توبہ کیا ہے، سچی توبہ کیا ہے. شرائط توبہ ہے نا جی. صرف یہ نہیں کہ میں زبان سے یا غفار کہوں، دو آنسو بہا دوں اور پھر وہی نماز قضا کروں اور وہی پھر غیبتیں کروں. تو ہم گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا اتدرون من التائب، پتہ ہے کہ حقیقی توبہ کرنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ. تو اللہ کے رسول نے کہا اذا تاب العبد ولم يرض الخصما. اس پر پچھلے سیگمنٹ میں گفتگو ہوئی تھی، پچھلے سیشن میں، کہ اگر ایک بندے نے توبہ کی لیکن ابھی تک لوگ اس سے ناراض ہیں، یعنی جن کی غیبتیں کی، جن کا مال کھایا اور ابھی تک ان کو راضی نہیں کیا، تب تک اس کی توبہ نہیں ہے. فلیس بتائب. پھر ہم نے دوسرا جملہ اس پہ گفتگو کی ومن تاب ولم یزد فی العبادۃ فلیس بتائب. جس نے ظاہراً صحیح. توبہ تو کر لی مگر اس کی عبادت میں کوئی ڈفرنس نہیں آیا. اب وہ اس نے شب قدر میں گریا تو کیا مگر ابھی تک کیا نام ہے نمازیں قضا کر رہا ہے. چلو نماز تو پڑھنا شروع کر چکا ہے لیکن اب نماز تہجد ابھی تک اس کی لائف میں اس نے انٹری نہیں ماری. اس کا مطلب یہ ابھی تک اس کی توبہ جو ہے اچھی توبہ نہیں ہے، صحیح توبہ نہیں ہے، حقیقی توبہ نہیں. اب یہ وہ جملے تھے جن پر ہم نے پچھلے سیشن میں گفتگو کی. آج اس حدیث کو کنٹینیو کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ومن تاب ولم یغیر لباسہ فلیس بتائب. یہ کمال کا جملہ ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی توبہ کر رہا ہے مگر اپنا لباس نہیں بدل رہا تو اس کی توبہ نہیں، یہ توبہ کرنے والا نہیں. عجیب عجیب سبحان عجیب اللہ. کمال کا سبحان جملہ ہے کہ دیکھو اللہ. اے بندے لباس. خدا، تمہارا لباس جو تم نے پہنا ہے اگر یہ غصبی ہے، اگر یہ چوری کا ہے، یا جن پیسوں سے تم نے خریدا ہے، کیونکہ ہر ایک تو چوری نہیں کرتا نا جا کے مال سے، لیکن یہ کام بہت سارے کرتے ہیں کہ نوکریاں ان کی ایسی ہوتی ہیں جس میں چوری کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، اس چوری اور رشوت کے مال سے کپڑا خریدتے ہیں. اگر تمہارا لباس چوری کے مال سے ہے، رشوت کے مال سے ہے، غصبی مال سے ہے، تو اور تم نے ظاہراً یا غفار کہا، ظاہراً کہا خدایا میں گریہ کر رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، مگر اپنا لباس تم نے نہیں بدلا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ توبہ نہیں. اور اس میں اور غور کیجئے، کہا جو لباس نہیں بدلتا، من تاب ولم یغیر لباسہ فلیس بتائب. یہ چاہے خواتین ہو یا جینٹس ہو، دونوں کے لیے ہے کہ اے مرد، اے عورت، تم ایسا لباس نہ پہننا جس سے اپوزٹ جینڈر کو غلط راستے کی طرف تمہارا لباس لے جائے. یعنی ایک خاتون ہے، مومنہ ہے، پہلے گناہ کرتی تھی، اب اس نے توبہ کر دی، معافی کر دی، شب قدر آ کے خوب گریہ کیا، خوب یا غفار کہا، لیکن وہ آدھی ٹی شرٹیں پہن کے جا رہی ہے، ٹائٹ کپڑے پہن کے جا رہی ہے، ایسے کپڑے پہن کے جا رہی ہے جو ایک جوان کو گمراہ کر رہے ہیں یہ کپڑے. تو یہ توبہ اس نے نہیں کی، یہ توبہ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے مومنہ، اے مومن، اگر تم حقیقی توبہ کرنے چاہ رہے ہو تو اپنے لباس کو بھی بدلو. یعنی وہ حرام لباس، چاہے حرام لباس کپڑا حرام پیسوں کا خریدا ہوا ہو، یا وہ کپڑا ایسا ہو، وہ ایسا ٹائٹ کپڑا ہو جس سے کسی کو گمراہی کی طرف تم لے جا رہی ہو یا لے جا رہے ہو، اس لباس کو اگر تم نے چینج نہیں کیا تو تمہاری توبہ نہیں. پھر اور آگے بڑھتے ہیں، کمال کی حدیث ہے. اگر اس حدیث پر ہم عمل کر لیں تو یقیناً ہر انسان اپنی حقیقی توبہ پر پہنچ جائے گا، توبہ نصوح پہ پہنچ جائے گا. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ومن تاب ولم یغیر رفقاءہ فلیس بتائب. اللہ اکبر، کیا کمال کی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی توبہ کر لے اور اپنے گنہگار دوستوں کو نہیں چھوڑتا تو یہ
ابھی تک حقیقی توبہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا، کیونکہ وہ گنہگار دوست سے پھر گناہ کی طرف لے جائیں گے۔ توبہ حقیقی یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی زناکار دوست تھا، شرابی دوست تھا، غیبت کرنے والا دوست تھا، فتنے کرنے والا دوست تھا، برے کام کرنے والا دوست تھا، ہاں تم نے تو آج توبہ کر لی، مگر اگر تم نے اپنے دوست کو نہیں چھوڑا، اس گنہگار دوست کو نہیں چھوڑا، تو ابھی تک تمہاری توبہ نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے، نصوح نہیں ہے، بلکہ یہ وہی زبانی توبہ ہے۔ یہاں پر وہ پیارا واقعہ آپ کو حضرت عیسیٰ کا بھی سنا دوں کہ حضرت عیسیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ اے حضرت عیسیٰ من نجالس، ہم کس کے ساتھ دوستی کریں، کس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا، اپنے حواریون کو کہا، دیکھو اس کے ساتھ دوست بنو، دوستی اس کے ساتھ کرو جو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے، جو تمہیں اللہ یاد دلائے، جو تمہیں اچھائیوں کی طرف لے جائے، جو تمہیں نیکیوں کی طرف لے جائے، جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے، اور جو تمہیں گناہ سے روکے، جو تمہیں برائی سے روکے۔ اب یہ بہت ضروری آیت ہے اور کمال کی آیت ہے، حدیث ہے، واقعہ ہے، روایت ہے حضرت عیسیٰ کا کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اس کے ساتھ نہ بیٹھو جو غیبتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ نہ بیٹھو جو بری باتیں کر رہا ہے، جو غلط باتیں کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے، وہ تمہیں غلط راستوں کی طرف لے جائے گا۔ ہمارا وقت کیونکہ بہت کم ہے، میں حدیث کو کمپلیٹ آج بھی نہیں کر سکا، صرف میں یہ بتاؤں کہ علی ابن مہزیار جن کو امام زمانہ کی زیارت ہوئی، تو صرف میں اشارہ کروں کیونکہ 50 سیکنڈ بچے ہیں، علی ابن مہزیار جو ہیں ان کو جب امام زمانہ کے صحابی لینے آئے تھے کہ امام زمانہ کے پاس لے جائیں، انہوں نے کہا اپنے دوستوں سے الگ ہو جاؤ۔ کہا کیوں مولا؟ وہ بھی امام سے ملنا چاہتے ہیں، اے امام کے صحابی وہ بھی امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس صحابی نے کہا نہیں، وہ امام سے ملنے کے لائق نہیں، اگر تم امام کے ساتھ ملنا چاہتے ہو اپنے ان دوستوں کو چھوڑ دو، لیکن اگر اپنے دوستوں کے ساتھ رہو گے تو تمہیں بھی امام کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ ان پہ گفتگو رہے گی۔ بہت شکر گزار ہیں، انتہائی ممنون ہے اور انتہائی مشکور ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا محمد رضا جان قاسمی صاحب کراچی سے، مولانا محمد علی رضا جان قاسمی صاحب قوم المقدسہ سے، اور مولانا عارف شاہ قاسمی صاحب ساؤتھ افریقہ سے۔ پروگرام خدا کی طرف ایک دن چھوڑ کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، توبہ کے اوپر جو ہے عرفانی مدرسہ سے جو ہے ایک مانوی جو درجے ہے وہ کس طرح سے حاصل کیا جائے، اس ماہ مبارک کے جو بہترین لحظات اور گھڑیاں ہیں جو قریب ہم سے جدا بھی ہونے والی ہیں، بالکل ہم آخری عشرے میں آخری ایام کے اندر جو ہے وہ اس وقت زندگی کر رہے ہیں، تو ان سے کس طرح سے زیادہ جو ہے استفادہ کی جائے، تمام چیزوں کو لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں کے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن عالیہ تک منتقل کرنے میں کامیاب رہے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا، ہماری اور آپ